خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ آج صبح امجد کی باری تھی ناشتہ بنانے کی اور اسے چولہا چکی کرنا سخت ناپسند تھا۔ اوپر سے ہر روز کی طرح گلزار غسل خانے میں نہاتے ہوئے اپنی بھدی آواز میں زور زور سے گانے گاتا، جس میں تقریباً ایک ہی دعا ہی ہوتی کہ خدا جلد اس کی کسی اچھی لڑکی سے شادی کروا دے۔ گلزار کی پھٹی بھدی آواز تواتر سے آ رہی تھی جو کہ امجد برداشت کر رہا تھا، مگر پھر وہ غصے سے پھٹ پڑا اور اس نے چلاتے ہوئے گلزار سے کہا، ابے او کڑی کے عاشق، اگر اب تیری راگنی بجی تو گن کے تیرے سر پر 100 جوتے ماروں گا۔ صبح صبح پھر سے دماغ خراب کر رہا ہے۔ پھر گلزار کی طرف سے خاموشی چھا گئی اور امجد نے جیسے تیسے ناشتہ تیار کر دیا۔ وہ دونوں گاؤں سے ایک ساتھ مزدوری کرنے شہر آئے تھے۔ پہلے تو بیچاروں کو سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر سونا پڑا، پھر جب چھوٹی موٹی نوکری کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے کرائے کے اس ڈربے نما فلیٹ کا بندوبست کر لیا، جس میں صرف ایک کمرہ اور ساتھ میں چھوٹا سا غسل خانہ تھا، جبکہ کمرے کے آگے چند گز کا صحن تھا جس کے ایک کونے میں چولہا اور چند برتن پڑے تھے۔ ان کی کمائی اور ضرورت کے مطابق ان کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ گلزار جب غسل خانے سے باہر نکلا تو امجد کو غصے میں ناشتہ بناتا دیکھ کر بولا، او یارے، اسی لیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ربا میرا کسی سونی کڑی سے بیاہ کرا دے تاکہ اس چولہے چکی سے ہماری جان چھوٹے۔ اب دیکھ تیرے ہاتھ کا جلا بھنا ناشتہ کرنا پڑے گا مجھے۔ امجد نے غصے سے کہا، اگر تجھے میرے ہاتھ کا ناشتہ بنایا پسند نہیں تو خود بنا لیا کر، خود تو جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا شیف لگا ہو۔ امجد کو غصے میں دیکھ گلزار نے مصالحتاً اس سے کہا، چل ٹھیک ہے، اب سے تو برتن اور کپڑے دھو لیا کرنا اور ہانڈی روٹی میں بنا لیا کروں گا۔ اس طرح کی نوک جھونک ان دونوں دوستوں کے درمیان روز کا معمول تھی۔ پھر ناشتے کے بعد دونوں اپنے اپنے کاموں کو نکل گئے۔ گلزار جس فیکٹری میں ملازم تھا وہ گھر سے نسبتاً قریب تھا، اس لیے اکثر وہ امجد سے پہلے گھر آتا تھا۔ اس شام جب امجد گھر لوٹا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ چولہے کے پاس ایک 20-22 سالہ خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ امجد اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم سا گیا، جبکہ لڑکی اسے دیکھ کر اٹھی اور چلتی ہوئی ان کے اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ امجد پریشانی میں گھر گیا کہ 2 کنوارے لڑکوں کے مکان میں ایک لڑکی کی موجودگی ان کے لیے کیسے امتحان کھڑے کر سکتی تھی۔ امجد نے جھرجھری سی لی۔ محلے دار سب شریف لوگ تھے، وہ تو جوتے مار مار کر ہمیں ابھی نکال باہر کریں گے، آخر یہ لڑکی آئی کہاں سے ہے؟ وہ فوراً گھر سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ تب غور کرنے پر اسے پتا چلا کہ جب وہ آیا تھا تب گھر کا دروازہ کھلا تھا، تو یقیناً گلزار گھر پر موجود ہوگا اور وہ لڑکی شاید اسی کی کوئی واقف کار ہوگی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے گلزار کو بلند آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ پا کر خاموش ہو گیا۔ چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ وہ حیرت سے اچھل پڑا جب گلزار نے پیچھے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا بات ہے امجد، اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح کیوں جھانک رہے ہو؟ امجد نے مڑ کر گلزار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں سودا سلف کے علاوہ کھانے پینے کے شاپر بھی تھے۔ امجد نے جھٹ سوال کیا، وہ اندر جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ گلزار نے ایک نظر بے نیازی سے امجد پر ڈالی اور کہا، ابے ہوگی کون، تیری بھابھی ہے، چل جلدی سے اندر آ جا، میں بازار سے کھانا لایا ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امجد ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر گلزار تیزی سے گھر میں گھس گیا۔ ناچار وہ بھی اندر آ گیا۔ بہت سے سوالوں نے اس کے دماغ میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ آخر گلزار جیسے معمولی شکل و صورت والے غریب نوجوان کو اتنی حسین لڑکی مل کیسے گئی اور کہاں سے؟ پھر اچانک شادی جس میں امجد تک شریک نہ تھا۔ مگر ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے گلزار وہاں موجود نہ تھا، وہ اندر کمرے میں جا چکا تھا۔ امجد صحن میں حیران کھڑا تھا کہ اب وہ کدھر جائے کہ کمرے سے گلزار کی آواز سنائی دی، ابے وہ امجد کے بچے اندر آ جا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
झिझकते हुए अमजद ने कमरे में कदम रखा। गुलजार अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। अमजद ने बेचैनी से इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था। उसमें कोई लड़की ना थी और कमरे में कोई ऐसी जगह भी ना थी जहां वो छुप सकती थी। उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर गुलजार हैरान हो गया और वहीं खाना छोड़कर उसके पास आया और पूछा, क्या बात है अमजद, तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? अमजद ने लड़खड़ाते लहजे में कहा, वो लड़की। जवाबन गुलजार ने झाड़ पिलाई, अबे क्या लड़की लड़की लगा रखी है? जब मैं दुआ मांगता था कि मेरा ब्याह हो जाए तब तुझे बुरा लगता था, अब लड़की लड़की किए जा रहा है। आराम से रोटी खा, इस वक्त बड़ी भूख लगी है। अमजद समझ गया कि गुलजार इसकी बात समझ नहीं सका। फिर उसने संभल कर पूछा, गुलजार, तुम अभी दरवाजे पे किसका जिक्र कर रहे थे? गुलजार ने जोर का कहका लगाया और कहा, अबे बेवकूफ़, तूने कहा कि अंदर लड़की है। मैं समझ गया कि तू मजाक कर रहा है, इसलिए कह दिया कि तेरी भाभी है और कौन हो सकती है। फिर अमजद ने सरगोशियाना लहजे में कहा, नहीं गुलजार, मैं मजाक नहीं कर रहा था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो एक लड़की चूल्हे के पास बैठी थी। उसने मुड़कर मुझे देखा और उठकर अंदर कमरे में आ गई। मैं इसीलिए बाहर खड़ा था। लेकिन बजाय इसके कि गुलजार संजीदा होता, उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। उसने अमजद का बहुत मजाक उड़ाया और फिर खाना खाने बैठ गया। अमजद भी ठंडा खाना खाने बैठ गया और गुलजार को यकीन दिलाने की कोशिश तर्क करके खामोशी से अपने बिस्तर में लेट गया। लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि उसने सहन में लड़की पूरे होशोवास में देखी थी। फिर उसे अपनी मरहुमा माँ का कहना याद आया, बेटा, खाली घरों और वीरान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है। उनका घर भी सारा दिन खाली रहता था और क्या मालूम इसमें ये जिन्नात उनके आने से पहले ही रहते हों। ये सोचकर उसे झुरझुरी सी आ गई कि इस घर में पिछले 15 दिनों से वो जिन्नात के साथ रह रहे थे। अजीब अजीब बातें सोचते सोचते बालाखिर वो सो गया। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुल गई। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई बिस्तर पर मौजूद था। उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। गैर महसूस अंदाज में खिसक कर वो थोड़ा परे हट गया। उसके असाब सुन होते जा रहे थे। अमजद के दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि वो उठकर भाग जाए, मगर उसके हाथ पाँव ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा था, क्योंकि किसी के गर्म सांसों को वो अपनी गर्दन पर बखूबी महसूस कर रहा था। अमजद की आंखों में उस हसीन लड़की का सरापा घूम गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि रात के इस पहर वो जिन लड़की इसके बिस्तर पर क्या करने आई थी। उसी वक्त खर्राटों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। अमजद को ये जानने में ज़रा देर न लगी कि उसके बिस्तर में जिन लड़की नहीं बल्कि बजाते खुद जिन मौजूद था, क्योंकि उसके बराबर से उभरने वाले खर्राटे जनाना नहीं मर्दाना थे। एक जिन की अपने बिस्तर में मौजूदगी का एहसास इतना दहशत अंगेज था कि वो उछलकर बिस्तर से निकल गया। अगले ही लम्हे उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बल्ब जला दिया। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई कि जिन की दहकती हुई आंखें खुली थीं और वो अमजद को ही देख रहा था। अमजद ने उसके चेहरे से नज़र हटाई तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसकी नज़र उस जिन की टांगों पर पड़ गई थी। उस जिन की टांगें इतनी लंबी थीं, चारपाई से नीचे एक ढेर की सूरत में पड़ी थीं और ढेर धीरे धीरे हरकत कर रहा था। अमजद की चीख सुनकर गुलजार उठ बैठा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो तेजी से बिस्तर से उतरकर थर थर कांपते अमजद के पास आया, लेकिन अमजद कोई जवाब देने के बजाय गिरकर बेहोश हो गया। गुलजार परेशान था। बहरहाल उसने गिलास में पानी लाकर उसे होश दिलाया। होश में आते ही अमजद गुलजार से लिपट गया। गुलजार, तेरे सर की कसम, मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरे बिस्तर में लंबी टांगों वाला एक जिन था। गुलजार ने एक तवील सांस ली, फिर दिलासा देते हुए अमजद से बोला, मैं मानता हूँ कि जिनों का वजूद होता है। हो सकता है तुझे वाकई किसी जिन ने परेशान किया हो। अब आराम से सो जा, सुबह किसी मौलवी से मिल लेंगे।
مگر امجد اکیلا اپنے بستر میں سونے سے صاف انکاری ہو گیا۔ گلزار نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ گلزار تو چند لمحوں میں سو گیا، مگر امجد نے تمام رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح وہ دونوں کام پر جانے کے بجائے ایک بڑی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے گئے، جو ان کے محلے سے قدرے فاصلے پر تھی۔ گلزار نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ بولے، کہیں تم اقبال گجر کے گھر میں کرائے پر تو نہیں رہ رہے؟ دونوں حیران رہ گئے۔ امجد نے کہا، جی ابھی 15-16 دن پہلے ہی ہم نے وہ گھر کرائے پر لیا ہے۔ مولوی صاحب نے یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ گئے ہوں، اور پھر بولے، دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس مکان میں جنات ہیں، اسی وجہ سے کوئی بھی کرایہ دار اس گھر میں نہیں ٹکتا، لیکن بہرحال انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ جنوں سے ڈر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تم حوصلہ رکھو، میں تمہیں تعویذ دوں گا، وہ جن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے ان دونوں کو تعویذ اور دم کیا ہوا پانی گھر پہ چھڑکنے کے لیے دیا۔ وہ دونوں یہ چیزیں لے کر گھر آ گئے، تعویذ ڈوریوں میں ڈال کر اسی وقت گلے میں پہن لیے۔ پھر گلزار اٹھ کر گھر میں پانی کے چھینٹے مارنے لگا، مگر امجد ابھی تک خوف کے زیر اثر تھا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا، لیکن رات کو سونے کا وقت آیا تو بڑی مشکل سے امجد نے اپنے دل کو تسلی دی اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ادھر گلزار بھی اپنے بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر کے سو گیا، مگر گلزار کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے گپ شپ کی تیز آوازیں آنے لگی۔ وہ چھلانگ لگا کر سوئچ بورڈ تک جا پہنچا اور بلب جلا دیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کی سامنے والی دیوار پر چھت سے نیچے کی طرف خون بہہ رہا تھا، جیسے کسی نے بالٹی بھر کر وہاں انڈیل دیا ہو۔ دیوار سے نظر ہٹا کر اس نے امجد کی طرف دیکھا تو وہ سکون سے سویا ہوا تھا۔ گلزار نے بے چینی سی محسوس کی اور بلب جلتا چھوڑ کر واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے۔ چوتھے دن وہ جب گھر لوٹے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ سارے گھر میں دنیا جہان کا کوڑا کرکٹ اور گندگی بکھری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے چھوٹے سے گھر میں کسی نے بڑا سا ٹرک گندگی کا بھر کر ڈال دیا ہو۔ ہر طرف گند ہی گند تھا، یہاں تک کہ ان کے کھانے کے برتنوں پر بھی گندگی پڑی تھی۔ دونوں گھر سے باہر نکلے اور ایک جمعدار کو بلا کر گھر صاف کروایا۔ یہ تو شکر ہوا کہ چارپائی اور بستروں پر غلاظت موجود نہ تھا۔ پھر امجد نے گلزار سے کہا، گلزار، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے، ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جن بہت ظالم اور طاقتور معلوم ہوتے ہیں، بجائے ان پر کوئی اثر ہو وہ ہمیں مزید تنگ کرنے لگے ہیں۔ گلزار خاموشی سے سنتا رہا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہ کہاں جائیں گے۔ بہرحال گلزار نے امجد سے کہا، دیکھو ہم ایک کوشش اور کریں گے، ہم کسی اور عامل کا پتہ کریں گے، اگر پھر بھی بات نہ بنی تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ اور پھر دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امجد ابھی پوری طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ اس نے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول دیں اور گھپ اندھیرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اب وہ بلب جلتا چھوڑ کر سوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گلزار کو آواز دیتا، کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب وہ نیچے فرش پر پڑا تھا اور چارپائی اس کے اوپر تھی۔ تبھی اسے گلزار کی آواز سنائی دی، امجد یار، ذرا یہ چارپائی تو مجھ پر سے ہٹا، اس نامراد جن نے مجھے زمین پر پھینک دیا۔ امجد نے گھٹی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا، یار گلزارے، میں خود چارپائی کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ حالانکہ وہ دونوں جوان لڑکے تھے اور ایک چارپائی کا وزن ہوتا ہی کتنا ہے، مگر ان سے اپنے اوپر لدی ہوئی چارپائی ہٹائی نہ جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چارپائی کے اوپر منو وزن رکھ دیا گیا ہو۔ مجبوراً دونوں ساری رات ننگے فرش پر بوجھ تلے پڑے رہے۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو چارپائی خود بخود ہلکی ہو گئی اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ آج پھر کام سے چھٹی کر کے وہ کسی عامل کی تلاش میں نکلے اور سارا دن وہ شہر میں گشت کرتے رہے۔ پھرتے پھراتے شام کو انہیں ایک ایسا عامل مل ہی گیا جو اپنے دعوے کی گارنٹی دے رہا تھا۔
عامل نے کہا اگر آپ کا کام 100% پورا نہ کر سکوں تو جتنے پیسے آپ نے مجھے بطور فیس دی ہے میں اس سے دگنے آپ کو لوٹا دوں گا۔ لمبی سی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں والے اس ہٹے کٹے شخص نے انہیں یقین دلایا کہ 7 دن کے اندر اندر سب جنات کو یا تو قید کر لوں گا یا پھر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ گلزار اور امجد مطمئن ہو کر گھر کو چل دیے۔ راستے میں رک کر انہوں نے کھانا کھایا اور سر شام ہی گھر پہنچ گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد جنات نے گھر میں پھر تو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان کی بانچھیں کھل گئیں کہ گھر صاف ستھرا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح خوش بھی نہ ہو پائے کہ گھر میں مٹی کے ڈھیلے برسنے لگے۔ وہ دونوں حواس باختہ ہو کر واپس گلی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ڈھیلے برسنا بند ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح بھاگتا دیکھ کر گلی کے مردوں نے وجہ پوچھنا شروع کر دی تو انہوں نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ ایک شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ تو گلزار نے جواباً کہا جناب گھر تو ہم چھوڑ دیں مگر اور کہاں رہیں گے؟ اگرچہ کہ ہم شریف نوجوان ہیں مگر کوئی بھی کنوارے لڑکوں کو اپنا گھر کرائے پر نہیں دیتا۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا ہاں بھائی یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، ہم میاں بیوی اکیلے ہی رہتے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے وہ تم کرائے پر لے لینا۔ یہ سن کر دونوں بہت خوش ہوئے اور اس آدمی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ دونوں بھاگم بھاگ گھر میں داخل ہوئے۔ گلزار نے صحن میں جاتے ہی بلند آواز سے کہا او جنوں بھوتوں سن لو، ہم تمہارا مکان خالی کر کے جا رہے ہیں، اب ہمیں پتھر مت مارنا، بس ہم اپنا سامان لینے آئے ہیں۔ گلزار کی اس معصومیت بھری دعائی پر ان کے ساتھ آئے تمام لوگ ہنسنے لگے، مگر اسی وقت کمرے میں زبردست دھماکہ ہوا۔ سب بھاگ کر اندر گئے تو دیکھا چھت کی لکڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اندھا دھند سامان صحن میں باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا سامان تھا، 2 منٹ میں کمرہ اور پھر گھر بھی خالی ہو گیا۔ گلزار اور امجد نے شکر ادا کیا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے تھے۔ اگلے دن وہ پھر سے اس عامل کے پاس پہنچ گئے تاکہ اس سے اپنے روپے واپس لے سکیں، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس عامل کا گھر بھی بالکل ویسے ہی جلا ہوا تھا جیسے کہ خود ان کا گھر جل گیا تھا۔ انہوں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی، بیچارے عامل کو نکل بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ جل کر ادھر ہی مر گیا۔ دونوں دوست افسردہ ہو کر واپس آ گئے۔ راستے میں ایک سنسان گلی میں ایک لمبا سا کھردرے چہرے والا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا اگر آج کے بعد تم نے اس گھر کا رخ کرنے کی کوشش کی تو وہی حال کریں گے جو اس عامل کا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ گلزار اور امجد دونوں تھر تھر کانپتے گھر کی جانب بھاگے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ آئندہ اس مکان کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ وہ جلا ہوا مکان اب بھی اسی طرح اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے مالک کو بھی دوبارہ اسے تعمیر کرانے کا حوصلہ نہ ہوا۔